اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ آپ کا مذہبی فرض بنتا ہے۔ میں سوالوں کو مزید سمپلیفائی کر دیتا ہوں۔ میرے ذہن میں اگر کوئی خلش ہے مذہبی حوالے سے تو اس کو دور کرنا آپ کا فرض بنتا ہے، اور سوال کو سننا اور سمجھنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ ہر بات پہ میں نے یہ ویڈیو مہینہ دو مہینہ پہلے بھی اپلوڈ کی تھی، لیکن 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے یہ ویڈیو جو ہے نا وہ وہاں سے ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی تھی، کیونکہ مجھے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ وہی سیم ایز اٹ از ایٹیچیوڈ وہی پاکستانی مسلمان ملا کا ہے، پاکستانی ملا کا ہے، جو میں پاکستان میں رہ کے محسوس کرتا تھا، اور یہی ایٹیچیوڈ یہاں پہ بھی محسوس کرنا پڑا مجھے۔ میں الحمدللہ اب تک، اب آج 15 سپٹمبر 2021 ہے، آج تک اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے ساری زندگی مدینہ میں بسر کی، ان کو اپنا آخری نبی مانتا ہوں۔ اور یہ جو ہے، کیا نام ہے صاحب، غلام اللہ صاحب، نہیں سوری نام کا نہیں، غلام احمد قادیانی، اور یقین مانے ان کو میں پرسنلی جانتا تک بھی نہیں ہوں، اور آج تک، آج 15 سپٹمبر 2021 ہے، آج تک کسی قادیانی سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی، اس موضوع پہ بات بھی نہیں ہوئی، ملاقات تک نہیں ہوئی، تو بات کا کیا تک بنتا ہے؟ لیکن کوئی سوال اگر میرے ذہن میں آتا ہے اس کا جواب دینا تو آپ کا فرض بنتا ہے۔ میں کئی راتیں، یقین مانے میں کئی راتیں، سرگودا میں میرا آبائی گھر ہے، تو وہ کئی راتیں گھر سے باہر گزار چکا ہوں صرف ان سوالوں کے جوابوں کے چکر میں۔ مطلب میں سوال کر دیتا تھا اور کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے پاس صرف ایک ہوتی تھی کہ بندوق، اور وہ گولی مارنے کے چکر میں ہوتا تھا۔ اس جان کے ڈر سے میں نے کئی راتیں گھر سے باہر گزاری ہیں۔ تو کیا آپ کو کوئی اگر بندہ کو آزادی اگر مل ہی گئی ہے کسی ملک میں آ کے، تو کیا آپ کو سوالوں کا جواب دینا آپ کا فرض نہیں بنتا؟ کسی کے ذہن میں اگر کوئی خلش ہے، فرض کریں اگر میں غلط ہوں، تو کیا اس کو ٹھنڈے دل سے دلیل سے جواب دینا آپ کا فرض نہیں بنتا؟ کیا ایک مسلمان آپ کے سامنے لا علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے تو اس کو رائے راست پہ لانا دلیل کی بنیاد پہ کیا آپ کا فرض نہیں بنتا؟ اور دوسری بات جو میں نے کی ہے وہ بھی بالکل لاجیکل ہے۔ میری کوئی عمران خان سے ایکسٹرا آرڈنری ہمدردی نہیں ہے، میری کوئی مطلب اسپیشلی جب آج کل کے دنوں میں جو مہنگائی کر رہا ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اس دور میں تو میں مطلب دن میں میری اگر 15 ویڈیو ہوتی ہے تو 15 میں سے 12 ویڈیو پہ میں عمران خان پہ تنقید کر رہا ہوتا ہوں۔ اور لیکن یار میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو بندہ یا جو بندے کے باپ دادا پاکستان بنانے کے سرے سے خلاف تھے، اور آج آپ کو میں یہ ثبوت دے دیتا ہوں، کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے تو میرے پاس وہ ریٹن اخبار موجود ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے کہ جہاد کشمیر کو ہم جہاد سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے ایگزیکٹ ایک سال بعد یہ جہاد کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں، اور یہ جہاد کشمیر کو جہاد نہیں سمجھتے لیکن فساد افغانستان کو جہاد سمجھتے ہیں، اور پاکستان بنانے کے بھی یہ خلاف تھے۔ تو پھر ان کو پاکستان میں رہنے کا حق کیسے ہے؟ جمہوریت ہے، جمہوریت میں سب چیز مطلب کسی کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے، آپ نہیں بھی چاہتے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہر چیز کو مذہبی سیاسی اسپیکٹ سے، لیکن کچھ چیزیں ایمان کا بنیادی حصہ بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایک بندہ
فرض کرو کہ یہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے لیکن رہ رہے ہیں، تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا ان کا، میں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان میں رہنے کے حقدار ہیں بھی صحیح یا نہیں حقدار۔ اور کیا ہم نے 73 کے آئین میں اس کو نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا کے کیا اس کو دیوبندی آئین بنانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ہم نے اس کے بعد اس کو سنی آئین بنانے کی کوشش نہیں کی؟ مختلف ادوار کی بات کرو، کیا ہم نے مختلف دور میں اس کو اہل حدیث آئین بنانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ہم نے اس کو اللہ بھلا کرے شیعہ آئین بنانے کی کوشش نہیں کی؟ تو بھائی ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سادہ طریقہ تھا نا کہ 1973 سے پہلے بھی تو پاکستان چل رہا تھا، قائد اعظم نے پاکستان بنایا 1947 میں، اور 1973 میں آ کے یہ آئین بنا، اور اس میں بعد میں شک شامل ہوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، جس کی اصل پخ میں بدقسمتی سے اور شرمندگی سے یہ اعتراف کر رہا ہوں، اصل پخ جس نے لگائی وہ میرا تو کیا، وہ میرے خاندان کا، مطلب میری برادری کا بھی تھا اور ہمارا دور پار کا رشتہ دار بھی تھا، جنرل محمد ضیاء الحق، اس نے اس کو پخ لگائی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، اور اس نے بہت بڑے بڑے ناموں کو جس میں ایک نام ہی لے دیتا ہوں، ایک نام ہی آپ کے لیے کافی ہے، ڈاکٹر عبدالسلام، جو جھنگ میں پیدا ہوا، اس کو محض اس لیے پاکستانی ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ قادیانی ہے۔ تو کیا بہتر نہیں ہے؟ ایک ہے پٹھان، وہ پٹھان تھا، آج سے 2000 سال پہلے بھی پٹھان تھا، آج بھی پٹھان ہے، لیکن 1400 سال پہلے فرض کر لیتے ہیں، میں فرضی کہانی سنا رہا ہوں، 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب انٹروڈیوس کروایا یا متعارف کروایا اسلام، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب کیا پٹھان ہونا یہ دلیل دیتا ہے کہ جی وہ مسلمان نہیں ہے؟ اور کیا مسلمان ہونا یہ دلیل دیتا ہے کہ وہ پٹھان نہیں ہے؟ اور یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، پاکستانی ایک الگ شناخت ہے اور مسلمان ایک الگ شناخت ہے۔ اب جب میں دنیا میں باہر نکلا ہوں تو میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ ہر جگہ پہ پاکستان میں دنیا میں ہر جگہ پہ، پاکستان کے علاوہ ہر جگہ پہ سمپل مسلمان ہے، کوئی سنی مسلمان نہیں ہے، کوئی شیعہ مسلمان نہیں ہے، کوئی دیوبندی مسلمان نہیں ہے، کوئی وہابی مسلمان نہیں ہے، کوئی مطلب کچھ نہیں ہے، سوائے پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے، وہاں پہ 173 فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کون سے مسلمان ہیں؟ تو میرے بھائی کول ڈاؤن، ان سوالوں کا جواب دیں، دلائل سے جواب دیں۔ میں نے 48 سال بہت تھکے کھا لیے ہیں ان میں ذہنی الجھنوں میں، اب میں کسی الجھن کا شکار ہونے پہ تیار نہیں ہوں۔ مجھے آپ ویڈیو بنائیں اور پورے کے پورے میرے سوالوں کے جواب پورے کے پورے دیں۔ رات کو میں مطلب اسی یوٹیوب پہ ایک قادیانی کہ وہ جوابی دلائل سن رہا تھا، میں تو سن کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ درمیان میں سے ایک فقرہ، وہ بقول اس کے، میں اس کا ذمہ نہیں لے رہا، بقول اس کے درمیان میں سے ایک فقرہ نکالا، وہ دلیل دے کے تو کافر قرار دے دیا قادیانیوں کو، اس سے اوپر کوئی 15 صفحے موجود ہیں، اس کے بعد 15 صفحے موجود ہیں، وہ اس کا ذکر نہیں کیا اس نے۔ تو یار یہ غلط بات ہے کہ جب آپ کسی سے سوال کر لیں کہ آپ قادیانیوں کو کافر کیوں قرار دے رہے ہو، اب اس بات کا تو جواب آپ کو مل گیا نا کہ میں کم از کم قادیانی نہیں ہوں، لیکن قادیانیوں کو آپ کافر قرار کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ بجائے اس کو جواب دینے کہ آپ کلاشن کو پکڑیں
اور آپ اس کو گن پوائنٹ پہ رکھ لیں کہ اس کو مارنا ہے، گولی مارنی ہے، یہ تو کافر ہو گیا ہے، یہ تو قادیانی ہو گیا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے بھائی یہ 2021 ہے، یہ میڈیا کا دور ہے. مجھے آپ گولی سے اڑا بھی دیں گے تو آپ اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی تباہ کریں گے. اور اگر آپ مجھے پیار سے، محبت سے سمجھا کے، دلائل سے صحیح راستے پہ لائیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. پلیز پلیز اس کو کوشش کریں سمجھنے کی، کول ڈاؤن ہو کے سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ کا جواب دینا آپ کا فرض بنتا ہے، مذہبی فریضہ بنتا ہے، آپ کا ملی فریضہ بنتا ہے. اگر فرض کرو، میں ازیوم کر لیتا ہوں، فرض کر لیتا ہوں کہ 73 کے آئین میں اسلامی دفعات بھی ہمارا فیصلہ غلط تھا، اور اس کو قادیانیوں کو کافر بھی قرار دینا ہمارا فیصلہ غلط تھا، اور 73 کا آئین آج بھی نافذ ہے. تو کیا میرا پاکستان پہ وہ اس طرح سے ایمان رہ جائے گا جس طرح سے ایمان ہونا چاہیے؟ تو میرے بھائی یہ بڑے سنجیدہ سوال ہیں، چاہے مذہبی حوالے سے ہوں چاہے سیاسی حوالے سے ہوں. ہم نے اپنے فیوچر کی راہ تلاش کرنی ہے. آپ فیوچر لوگ کہتے ہیں جی تم نے تو 10 سال میں نے مر جانا ہے، لیکن میری آئندہ آنے والی نسلوں نے تو زندہ رہنا ہے، ان کو تو گائیڈ کرنا میرا فرض بنتا ہے. اگر مجھے ہی کوئی چیز نہیں پتا ہوگی تو میں کیا گائیڈ کروں گا ان کو؟ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں، اور میرے اس سوال کا جواب دیں. اگر جواب نہیں آتا تو میری دونوں ویڈیو کٹھی کر کے ایک ویڈیو کسی کو سینڈ نہ کیجیے گا، اس کے جواب میں مجھے گالیاں ملتی ہیں. میں 5 دن پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ میں طالبان کے بارے میں کچھ چند لفظ بول بیٹھا ہوں، اس پہ مجھے یہ کتا، لفظ کتا کی بار بار نا کمنٹس ملتے ہیں. تو کتا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئی گن پوائنٹ پہ رکھ لے گا یہ تمہیں گولی مارنی ہے، جو گولی مارنے لگا ہوں مجھے مار دے گولی، تو یہ تو زیادتی والی بات ہے نا. قتل تو قتل ہوتا ہے، وہ تو تعزیات پاکستان میں بھی جرم ہے، وہ تو تعزیات افریقہ میں بھی جرم ہے، ہر جگہ پہ جرم ہے، اسی طرح کا جرم ہے، اسی طرح کی سزا ہے. بہرحال میرے تھوڑے کو بہت سمجھیں، اور اسی کو آپ غور سے سنیں، سمجھیں، اور اس کا جواب تلاش کریں. آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی کو آگے فارورڈ کریں. میں نے ایک نام رات کو بتایا تھا، ایک نام ابھی بتا دیتا ہوں. وہ جو جیلم میں ہے، کیا نام ہے، انجینئر سلیم مرزا یا کیا نام ہے اس کا، ان کے استاد ہیں گجر خان میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب. اگر وہی کول ڈاؤن ہو کے مجھے وہی سوالوں کا جواب دے دے تو میرے لیے وہ بھی کافی ہے. بھیا جب جہاں سے آپ کو سوائے ایک طرف سے لان تان ہی مل رہی ہو، آپ پیدائشی ہوں بھی مسلمان، آپ 7 نسلوں سے وہی اسی مسلک اور اسی میں ہوں، لیکن آپ کو لان تان ہی مل رہی ہو، اور دوسری طرف سے آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی مل رہا ہو، اور آپ کو مذہب کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور وہ آپ کو آسانیاں مل رہی ہوں، تو وہ بندہ فطرتی طور پہ کس چیز کا انتخاب کرے گا؟ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن میں اگر اپنی آخرت بچانے پہ تیار ہوں ہی صحیح، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ میری مدد کریں. تھوڑے کو بہت سمجھیں، اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں. اگر نہیں سمجھ آتی تو کسی کو فارورڈ کریں. واٹس ایپ پہ آپ کے پاس نمبر ہے، واٹس ایپ پہ آپ فارورڈ کریں. واٹس ایپ پہ نہیں فارورڈ کرتے آپ فیس بک پہ فارورڈ کر دیں. آپ کسی اسپیسیفک عالم دین کو فارورڈ کریں. عالم دین کو فارورڈ نہیں کر سکتے، آپ کو عالم دین کا نہیں پتا، آپ کسی ایسے بندے کو دیں ویڈیو کہ جو دیکھ کے جواب دے سکے اس کا.
اور کوئی بندہ بھی آپ کو نہیں ملتا تو آپ پبلک میں فارورڈ کر دیں اس کو. کوئی 22-23 کروڑ میں سے کوئی ایک بندہ تو ٹھنڈے دل سے جواب دے گا مجھے. امید ہے آپ تھوڑے کو بہت سمجھیں گے اور مجھے ان کے جوابات کا انتظار رہے گا، ورنہ میرے پاس متبادل رستے بھی بہت بہت سے ہیں. اللہ حافظ.